حضرت ایک سوال یہ آپ کی ترمذی شریف کی شرح کے متعلق، القول النقی، جو آپ نے ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی ہے مختصر سی، ہمارے سننے والوں میں، کیونکہ ہماری خود ہی جو ہسٹری میں، فقہی ہسٹری میں دینی مسئلے مسائل لوگ آ کر پوچھتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں، تو اسی مناسبت سے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں۔ تو جن کو اردو پڑھنے آتی ہے تو ان کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان بہت ساری کتابوں میں ایک بہترین کتاب القول النقی بھی ہے۔ ہمارے نان مسلم بھائی ہے، ان تک حضور کی سیرت پہنچے، تو میں نے خود ہندی میں قرآن کے جو ہے مختصر کر کے ہندی میں سیرت وغیرہ پہنچانے کی کوشش کی۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پہنچاتے نہیں ہیں، بہت جلوس ولوس نکال دیتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کوششیں کی ہے تاکہ عوام تک کتابیں پہنچیں، عوام تک یہ علوم پہنچے اور وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج لائیو Q&A کے ایپیسوڈ نمبر 27 کے اندر آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آج کی اسٹریم جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو علم ہے کہ منڈے کی آفٹر مغرب حضرت مفتی زید صاحب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج شروع کے اندر میں حضرت سے ایک دو سوال کروں گا جیسے کہ گزشتہ میں نے کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت کا استقبال کروں گا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت ایک سوال یہ آپ کی ترمذی شریف کی شرح کے متعلق، القول النقی، جو آپ نے ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی ہے مختصر سی، ہمارے سننے والوں میں، کیونکہ ہماری خود ہی جو ہسٹری میں، فقہی ہسٹری میں دینی مسئلے مسائل لوگ آ کر پوچھتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں، تو اسی مناسبت سے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں۔ تو جن کو اردو پڑھنے آتی ہے تو ان کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان بہت ساری کتابوں میں ایک بہترین کتاب القول النقی بھی ہے۔ اور آج لوگوں کا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا صرف ون سائیڈڈ نہیں بلکہ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اس کو بھی پڑھے اس کو بھی پڑھے۔ تو الحمدللہ ترمذی شریف کی ایک شان ہے، ایک مستقل ان کا امتیاز ہے کہ وہ سارے ہی مسالک کو جمع کرتے ہیں اور بہترین انداز میں سب کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن عربی نہیں آ رہی تو ترمذی شریف کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر اچھی اردو نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کی جو بہترین شروحات ہیں، جو ضخیم، وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو مفتی زید صاحب دامت برکاتہم استاد محترم کی ایک شرح ہے ترمذی شریف کے القول النقی، تو میں چاہوں گا حضرت آپ اپنی کتاب کا مختصر تعارف کرائیں، اس کی جو نوعیت ہے اس کو بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہمارے سننے والے ہیں کون کون اس کو پڑھ سکتا ہے، کس طرح پڑھ سکتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات آپ نے اس کو کس طریقے سے ضم کیا ہے، الگ الگ کتابوں سے لے کر اس کو کس طریقے سے اختصار کیا، تو جتنی بھی اس کے تعارف کے سلسلے میں باتیں ہیں آپ بیان کریں، میں چاہتا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم سے۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں یہ جو کتاب ہے القول النقی، اس کے لکھنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میں تقریباً 10 سال سے ترمذی شریف پڑھا رہا تھا، تو مجھے ایک احساس یہ ہوا کہ ہمارے وہ بچے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور لمبے لمبے مضامین پڑھنے سے جی چراتے ہیں کہ بھائی لمبے لمبے مضامین کون پڑھے گا، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو مہنگی بڑی بڑی کتابیں نہیں خرید پاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میرے سامنے تھی، میں دیکھتا تھا کہ جو بچے اپنے آپ کو کن ذہن سمجھتے ہیں، یعنی کمزور سمجھتے ہیں، ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایک ایسی آسان کتاب لکھی جائے کہ وہ سستی بھی ہو اور آسان ہو، بالکل آسان، کہ وہ کمزور بچے بھی جو ہے نا وہ بھی پڑھ لے اور یہاں سے کچھ سیکھ کر جاوے۔ تو ایک تو میرے سامنے وہ بچے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی، اور دوسرا جو میرا ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ پوچھتے رہتے کہ ہم کس کتاب کو پڑھیں، تو جب ان سے کہتے یہ کتاب پڑھو تو وہ کہتے یہ تو بہت لمبی ہے، کون پڑھے گا؟ تو میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی سامنے رکھا کہ ایسے نوجوان بھی
کچھ پڑھتے ہو جائے اور ان کے سامنے بھی کچھ علوم ہو، تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ بھائی ہم لوگوں نے اب تک جو نہیں سیکھا ہم سیکھ سکیں. تو الحمدللہ وہ کالجز کے جو نوجوان ہیں، اور آپ کے پاس بھی بہت سے بچے پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے بچوں نے الحمدللہ وہ کتاب خریدی اور ان لوگوں نے مطالعہ بھی کیا. تو میرے سامنے یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور ایک ایسے نوجوان جن کے اندر پڑھنے کا شوق ہے. ان دونوں کو سامنے رکھ کر میں نے آسان سی کتاب لکھی. میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہوں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. تو اب اس میں لمبی لمبی بحثیں ہیں. قرات خلف الامام کی بحثیں تو آپ خود مفتی صاحب ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی بحث. میں نے اس میں شارٹ میں اتنا لکھا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ تو ترمذی شریف ہی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام، کہ اگر امام کے پیچھے ہے تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے. اب یہ دلیل، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. اب یہ دلیل ایک طالب علم نے مضبوطی سے یاد کر لی تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مدلل بالحدیث ہے، اور یہ حدیث امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے. بس مختصر سا اتنا سا لکھ دیا. اب ہر طالب علم اور ہر نوجوان کے دماغ میں فٹ ہو جائے گا کہ بھائی جو ہمارے ائمہ مجتہدین تھے ان کے یہ دلائل تھے، اور انہوں نے اسی بات جو ہے نہیں کہہ دی ہے، انہوں نے دلائل کی روشنی میں بات کی ہے. تو الحمدللہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی. اور ایک بات ایڈ کر لو، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں نے بہت سے مسجدوں کے باہر میں نے اسٹال لگوائے، اور ایک ہوں، مقصد تو یہی تھا کہ ہمارے عوام جو ہے وہ کتابوں سے جڑ جائے، موبائل سے کٹ کر کتابوں کی طرف آئے. اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہمارے نان مسلم بھائی ہے ان تک حضور کی سیرت پہنچے. تو میں نے خود ہندی میں قرآن کے جو ہے مختصر کر کے ہندی میں سیرت وغیرہ پہنچانے کی کوشش کی. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پہنچاتے نہیں ہیں، بہت جلوس ولوس نکال دیتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کوششیں کی ہے تاکہ عوام تک کتابیں پہنچیں، عوام تک یہ علوم پہنچے اور وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے. ہوں. اگر یہ کتابیں حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اس کا تو ایک تو یہ ہے کہ خود مجھ سے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر ہے 9016542934، اور جی. 3 جلدیں ہیں. تو میں نے اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے، حالانکہ یہ 2 کلر میں کتابیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سنگل کلر میں ہے. الحمدللہ 2 کلر میں ہے. پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غریب بچہ بھی خرید لے، تو اس کے لیے میں نے اس کی قیمت صرف 450 روپیہ رکھی ہے 3 جلدوں کی، کہ ہر بندہ ہوں. خرید سکے اور جو ہے اس کو پڑھ سکے. تو 3 جلدوں کی قیمت صرف 450 روپیہ رکھی ہے. اور اگر کوئی دیوبند سے منگوانا چاہتا ہے تو مکتب اتحاد کر کے دیوبند میں کتب خانہ، اس کا نمبر بھی جو ہے موجود ہے آپ کے سامنے، 9897296985. تو اس نمبر سے بھی منگوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کتابیں پڑھنے کا. وہ کو منگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان نمبر کے ذریعے را سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کتاب آپ کے سامنے آئے گی، جیسے کہ میرے سامنے یہ کتاب ہے، کلر کوٹڈ کتاب ہے، اور کلر کوٹڈ کتابوں کی جو قیمتیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. اب بہترین انداز میں چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو سامنے موجود بھی ہے، جس وجہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کاغذات کی کیا کوالٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مضامین کی کیا کوالٹی ہے. تو کاغذات کے ساتھ مضامین بھی ماشاء اللہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں، اور کاغذات بھی بڑے عمدہ ہیں، اور پھر اندر کی جو ڈیزائننگ بھی بڑی عمدہ ہے. ان ساری چیزوں کے بعد بھی حضرت نے ایک مناسب قیمت رکھی ہے 450، اور 3 جلدوں کی آپ اپنے اعتبار سے، اپنی خوشی سے اور اپنی سہولت سے اور اپنے شوق باقی رکھنا چاہے تو اس کو منگا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو جو چاروں مسلک ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر سارے اقوال اور ساری دلیلیں آپ کو مل جائیں گی. اور حدیث جو لکھی بھی گئی ہے اردو کے اندر، اس کا نمبر بھی ڈال دیا گیا ہے کہ اس حدیث یہ نمبر ہے، اور اس حدیث نمبر کی یہ تشریح ہے، اور یہ اس امام کا یہ قول ہے. تو جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں.